بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، تارا جو ٹوٹے بھی تو زمیں پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرات گرامی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشوران حضرات، میرا نام محمد محبوب عالم ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے آزادی کے بعد بہار میں اردو صحافت۔ صحافت کی اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ہماری سماجی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور اقتصادی زندگی پر جس شدت کے ساتھ اس کے اثرات مثبت اور منفی دونوں طریقے سے مرتسم ہوتے رہے ہیں، اس کا بہرحال اعتراف کرنا لازمی ہے۔ صحافت ترسیل و ابلاغ کا اتنا مؤثر اور طاقتور ذریعہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سماجی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں نے اس کی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحافت نے کتنے ہی ملکوں کے تختے پلٹ دیے، بڑے بڑے انقلابوں کو جنم دیا، ظالم حکمرانوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور عالمی پیمانے پر ایسے کئی مقام آئے جب صحافت کی بے پناہ طاقت اور اس کی عوامی مقبولیت اور اس کی تنقید سے خوفزدہ ہو کر اس پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ جب صحافت نے جیسے ترقی کی، ویسے اس کی مقبولیت و اہمیت اور افادیت بڑھتی چلی گئی اور لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب لوگ صبح آنکھ کھولتے ہی اخبار تلاش کرنے لگے، لیکن آج بھی جن لوگوں کو خبروں کی عادت ہے، ان کی صبح کا تصور اخبار کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس طرح صحافت زندگی کا ایک اہم اور ضروری حصہ بن گئی۔ لیکن جب صحافت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا اور اس کی انقلابی طاقت کا اندازہ ہر خاص و عام کو ہونے لگا، تو ایک مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ حضرات گرامی، اردو صحافت کی تاریخ اور اس کے حالات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اردو صحافت کی روایت اور تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اگر ہم بات کریں آزادی کے بعد بہار میں اردو صحافت کی، تو آزادی کے اعلان سے قبل 1946 عیسوی میں جو قتل عام ہوا، اس سے پنجاب اور بنگال کے ساتھ بہار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ اس المیہ نے بہار کے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہار کے اردو صحافیوں کو بری طرح متزلزل کر دیا۔ لیکن اردو صحافی اور ادیب و شاعر جو وقت کے نباز ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی دربھنگا سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان شاعر مظہر امام اور منظر شہاب نے آزاد ہندوستان کے بعد صوبہ بہار میں اردو صحافت کی نئی شمع روشن کرتے ہوئے 1948 عیسوی میں ماہ نامہ نئی کنن کا اجرا کیا۔ دوسری طرف پٹنہ میں ایک حساس افسانہ نگار اور اردو صحافی سہیل عظیم آبادی نے اپنے ہم خیال دوست اور نیشنلسٹ مسلم رہنما عبدالقیوم انصاری کے تعاون سے 1949 عیسوی میں روزنامہ ساتھی نکالا۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 1950 عیسوی تک جا پہنچا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، یہ ایک بات کو کئی زاویوں سے لکھیں گے۔ حضرات گرامی، اخبار و رسائل سے ایک بات جو بڑی اہمیت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ 1948 عیسوی کے بعد بہار کا صحافتی دنیا میں اپنا شاندار قدم رکھنا ہے۔ اس طرح سہیل عظیم آبادی، ارشد کاکوی اور دیگر ایسے صحافی ہیں جیسے سرکردہ لوگوں نے بہار کی ایسے مقبولیت اور اہمیت بڑھائی، اور اس کی شمولیت نے یقینی طور پر بہار کی اردو صحافت کو ایک خاص معیار اور وقار بخشا۔ اسی زمانے میں ضیاء عظیم آبادی اور شاہد رام نگری اور مختار احمد کی اردو صحافتی کی خدمات اتنا منظر عام پر ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ ان لوگوں کی ادبی و صحافتی کا اس طرح سلسلہ مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کا اعتراف کرنا لازم سمجھا۔ لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر زمانے میں صحافت پر شکنجہ کسنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ آخر میں ہم
سب سے پہلے سیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام اسٹیج پر دانشوران حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اردو سیل کا پروگرام کرا کر اردو کو فروغ دے رہے ہیں اور اردو جیسی زبان کی اہمیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آخر میں ہم اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ خوب آزادی صحافت ہے، خوب آزادی صحافت ہے، نظم لکھنے پہ بھی قیامت ہے، دعویٰ جمہوریت کا ہر آن، یہ حکومت بھی کیا حکومت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔